ٹھنڈ کا موسم چل رہا تھا، ہر طرف ٹھنڈ ہی ٹھنڈ تھی۔ کہیں برف باری ہو رہی تھی تو کہیں بارشیں ہو رہی تھیں۔ وہیں ایک گاؤں تھا جہاں بھی بارشیں شروع ہو چکی تھی۔ اسی گاؤں میں ایک علی نام کا خاندان رہتا تھا، جس میں علی، اس کی بیوی جنت اور اس کی بیٹی دعا رہا کرتی تھی۔ علی، ہمارے گھر تو پہلے ہی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، اب بارشیں بھی شروع ہو گئی ہے، رہتی سہتی کسر اب پوری ہو جائے گی۔ آپ مزدور ہیں اور ایک مزدور بندہ اس بارش کے موسم میں مزدوری کرنے کے لیے کیسے نکلے گا؟ بابا جان، مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ ماما جان، آپ نے رات کو مجھے جو کھانا دیا تھا وہ بھی بہت کم تھا۔ بیٹی دعا، آپ فکر مت کریں، میں آپ کے لیے کوئی نہ کوئی انتظام کر لوں گا۔ بارش ہے تو کیا ہوا، میری بیٹی میرے لیے سب سے بڑھ کر ہے۔ میں اپنی بیٹی دعا کے لیے ضرور کچھ کھانے کے لیے لے کر آؤں گا۔ لیکن علی، اس بارش میں آپ کو مزدوری کہاں ملے گی؟ جنت، آپ فکر مت کرو، میں کچھ نہ کچھ تو کر ہی لوں گا۔ پھر علی گھر سے نکل جاتا ہے تاکہ کوئی مزدوری تلاش کر سکے، لیکن بارش بہت ہی زیادہ تھی۔ علی کرتا بھی تو کیا کرتا، اسے اپنی بیوی، اپنی بیٹی کی شکل نظر آ رہی تھی کہ وہ بھوکے ہیں، اس لیے وہ بارش میں بھی نہیں سوچتا اور مزدوری ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتا ہے۔ چلتے چلتے اسے ایک فیکٹری نظر آتی ہے، وہ اس فیکٹری میں چلا جاتا ہے۔ بارش بھی رک چکی تھی۔ ارے صاحب، مجھے کام کی ضرورت ہے، لیکن ہمیں کسی بھی مزدور کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے بہت سارے ایکسٹرا لوگ ہائرنگ کر رکھے ہیں تاکہ کوئی ایک چلا جائے تو ہمارے پیچھے کوئی ہو، اس لیے ہم نے پہلے ہی ہائرنگ کر رکھی ہے۔ آپ برائے مہربانی یہاں سے چلے جائیں، ہمارے پاس آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ علی مایوس ہو جاتا ہے اور وہاں سے پھر چل پڑتا ہے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آخر وہ پھر سے گھر لوٹ آتا ہے۔ بابا جان آ گئے، بابا جان آ گئے، بابا جان، آپ میرے لیے کیا لے کر آئے ہیں؟ بیٹی دعا، آپ فکر مت کریں، میں نے کام ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن مجھے کہیں بھی کام نہیں ملا۔ میں کل شہر جاؤں گا اور ضرور ہمیں کوئی نہ کوئی کام کرنے کے لیے مل ہی جائے گا۔ علی، یہ غربت تو ختم ہی نہیں ہو رہی ہے، ہم کیا کریں؟ سارا دن دعا کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے مانگتی ہے، میرے پاس جب کچھ نہیں ہوتا تو میں بہت مایوس ہو جاتی ہوں اور میرا دل پھٹنا لگ جاتا ہے کہ ہماری ایک ہی بیٹی ہے اور اس پر بھی خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جنت، خدا پر بھروسہ رکھو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ خدا کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں۔ مجھے اپنے رب پر پورا بھروسہ ہے، وہ ہمارے لیے ضرور راستے کھولے گا، اور تم تو جانتی ہی ہو کہ جب سب راستے بند ہو جاتے ہیں تو خدا کہیں ایسے سے راستہ کھولتا ہے جہاں سے ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ علی، بات تو آپ نے بالکل ٹھیک کہی ہے، مجھے بھی اپنے رب پر پورا بھروسہ ہے، اس لیے تو میں بھی رب پر بھروسہ کر کر بیٹھی ہوئی ہوں کہ ایک دن ہمارے حالات ضرور بدل جائیں گے۔ وہ یہ سب باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ علی جب باہر جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے باہر ایک فقیر ہے۔ بھائی، میں 3 دن سے بھوکا ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کوئی بھی چیز نہیں ہے، کیا آپ مجھے ایک روٹی کھانے کے لیے دے سکتی ہیں؟ علی: ہاں ہاں، کیوں نہیں بھائی صاحب، آپ ادھر کھڑے ہوں، میں آپ کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام کر کر آتا ہوں۔ علی گھر کے اندر آ جاتا ہے۔ جنت، آپ کے پاس کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے جو آپ نے کمیٹی کے لیے جوڑ رہی تھی، آپ وہ پیسے مجھے دے دیں۔ لیکن علی، اگر ہم نے وہ بھی پیسے خرچ کر لیے تو کمیٹی کہاں سے دیں گے؟ ارے جنت، خدا پر بھروسہ رکھو، اس خدا نے
ہمیں اس قابل سمجھا ہے کہ ہم کسی ضرورت مند کی مدد کر سکیں، تو تم وہ پیسے لا کر مجھے دے دو۔ وہ آدمی 3 دن سے بھوکا ہے، اگر میں نے اسے پیسے نہ دیے تو وہ مایوس ہو کر یہاں سے چلا جائے گا اور خدا بھی ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ جنت وہ پیسے لا کر علی کو دے دیتی ہے۔ علی وہ پیسے اس فقیر کو دے دیتا ہے جو اس کے دروازے کے باہر کھڑا تھا اور علی کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ لے بھائی صاحب، میرے پاس کھانے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ کچھ پیسے ہیں، آپ مہربانی کر کے یہ پیسے لے جائیں اور ان پیسوں کی کوئی چیز خرید کر کھا لیں تاکہ کم از کم آپ کی بھوک تو ختم ہو سکے۔ ارے بھائی، آپ بہت ہی زیادہ اچھے ہیں، میں 3 دن سے بھوکا مارا مارا پھر رہا تھا، میں بہت اچھی سوسائٹیز میں گیا لیکن کسی نے میری مدد نہیں کی۔ اس جھونپڑی میں آیا، مجھے لگا کہ یہ کیا دیں گے مجھے، میں نے پھر بھی سوال کیا، آپ نے مجھے یہ پیسے دے دیے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ ایسا کریں، یہ پوٹلی رکھ لیں، اس میں آپ کے لیے ایک انعام ہے۔ ارے بھائی صاحب، اس میں میرے لیے کیا انعام ہوگا؟ آپ خود بھوکے ہیں، آپ کے پاس اگر کوئی انعام ہوتا تو آپ نہ کھا لیتے۔ آپ یہ برائے مہربانی اپنی پوٹلی اپنے ساتھ لے جائیں، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ نہیں بھائی صاحب، یہ آپ رکھ لیں، میں آپ کے لیے ایک انعام لے کر آیا ہوں۔ علی وہ پوٹلی لے کر گھر کے اندر آ جاتا ہے اور وہ پوٹلی کھول کر دیکھتا ہے تو حیران ہی ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں بہت سارے پیسے تھے۔ وہ تینوں وہ پیسے دیکھ کر حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ علی، یہ پوٹلی آپ کو کہاں سے ملی ہے؟ اس میں تو بہت زیادہ پیسے ہیں۔ جنت، میں نے جس فقیر کو پیسے دیے تھے اس فقیر نے مجھے یہ پوٹلی دے کر کہا کہ اس میں میرے لیے انعام ہے۔ تو پھر سمجھ جائیں کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آپ نے پھر بھی اس فقیر کی مدد کی۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو آپ کی ہوئی نیکی پسند آ گئی ہے، اس لیے ہمیں انعام کے طور پر یہ پیسے ملے ہیں۔